شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ نجف مقام بلند کو کہا جاتا ہے۔ نئے کا مطلب باہر اور جف کا مطلب خشکی ہے، یعنی خشک سمندر جو وقت گزرنے کے ساتھ نجف پکارا گیا۔ اس کے قدیم نام غری، زہر الکوفہ، جودی اور مشہد امیر المومنین ہے۔ روایات میں ملتا ہے زمانہ قدیم میں یہ بلند پہاڑ تھا۔ جب طوفان نوح آیا تو نوح کے بیٹے نے اسی پہاڑ کے متعلق کہا تھا کہ طوفان میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ جب طوفان آیا تو بحکم خدا یہ پہاڑ ٹوٹ کر باریک ریت میں تبدیل ہو گیا۔ ملک عراق کی یہ خوش قسمتی ہے کہ نجف اشرف جیسا بلند و بالا مقام اس میں موجود ہے۔ شہر بغداد سے نجف کا فاصلہ 190 کلومیٹر ہے۔ بغداد سے کوفہ جاتے ہوئے ہلا، کفل اور کوفہ کے شہر آتے ہیں۔ مقام خضر بھی ہلا کے اطراف میں ہے۔ یہ جناب خضر علیہ السلام کی آرام گاہ ہے۔ ہلا کے اطراف میں مقدر ہستیوں کے مزارات موجود ہیں۔ راستے میں پیغمبر حضرت سلیمان کا مقبرہ بھی ہے۔ زید بن علی کا روضہ بھی ہلا میں ہے۔ آپ جناب سجاد علیہ السلام کے بیٹے اور امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ غر کے مقام پر خلیل خدا حضرت ابراہیم کا مقام ہے۔ جناب زید بن علی کے بیٹے یحییٰ بن زید نے اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کو ترتیب دے کر کتاب کی شکل دی جو صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہے، اور دعاؤں کا بیش بہا قیمتی خزانہ ہے۔ امام علی علیہ السلام نے کوفہ کو اپنے زمانہ میں دارالخلافہ بنایا تھا۔ یہ نجف سے 5 میل کے فاصلے پر ہے۔ کوفہ کے معنی اس کنکر والی ریت کے ہیں جو دائرہ کی شکل میں ہو۔ مسجد کوفہ کا شمار عالم اسلام کی 4 بڑی مساجد میں ہوتا ہے: مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ مسجد کوفہ کو پہلی بار جناب آدم علیہ السلام نے معین کیا تھا، اور اس مسجد میں داخل ہونے کے 4 قدیمی دروازے تھے جو بند ہیں۔ باب الفرج قدیمی دروازہ تھا جس سے امام علی علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تھے، مگر آج مسجد میں داخل ہونے کے 3 دروازے: نمبر 1 باب فیل جس کا قدیمی نام باب سبان تھا، نمبر 2 باب الرحمہ، اور تیسرے در کو باب صدام کبیر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد کے اندر باب مسلم بن عقیل بھی ہے جس کو باب الصحابی کہتے ہیں، اور یہاں 30 میٹر کی بلندی پر ایک گھڑی نصب ہے۔ مسجد کوفہ میں 70 انبیاء کے مقام موجود ہیں، جیسے مقام آدم، مقام ابراہیم، مقام خضر، مقام نوح اور مقام کشتی نوح بھی شامل ہے۔ مسجد کوفہ میں مقام تنور بھی ہے جہاں سے طوفان نوح آیا تھا، اور وہ مقام عالی قدر بھی ہے جہاں امام علی علیہ السلام بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے۔ مسجد کوفہ 19 تعمیری مراحل میں سے گزری ہے، اور مقامات مقدس کا تعین شیخ مہدی، شیخ جعفر اور ایت اللہ سید مہدی بحر العلوم نے کیا تھا۔ پھر ان مقامات پر علامات اور محرابیں تعمیر کی گئی۔ سن 1260 ہجری میں پہلی مرتبہ مسجد کوفہ کا مینار بنایا گیا جو کہ باب الفیل کے قریب ہے جہاں سے اذان ہوتی ہے۔ 1393 ہجری میں ڈاکٹر سید برہان الدین نے چاندی کی جالی پر دائرہ کی شکل میں
فزت برب الکعبہ، سونے سے کندہ کروایا۔ مقام محراب اور ضربت ایک خوبصورت زری کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور وہاں بھی سونے سے فزت برب الکعبہ لکھا گیا ہے، اور ذریعے ضربت خوشنما سونے اور چاندی کے امتزاج سے بنائی گئی ہے۔ مسجد کوفہ سے متصل جناب مسلم بن عقیل کا روضہ ہے، اور اس روضہ کے سامنے ہانی بن عروہ کا روضہ بھی ہے۔ امام علی علیہ السلام کے گھر اور مسجد کے درمیان قصر دارالعمارہ بھی ہے، جو آج مقام عبرت ہے۔ اگر دنیا میں ظالم و مظلوم کا فرق دیکھنا ہے تو اس سے بہتر کوئی منظر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد کوفہ سے متصل امام علی علیہ السلام کا گھر ہے۔ یہ انتہائی سادہ مکان تھا۔ دوران خلافت آپ نے اس گھر میں قیام کیا تھا۔ مکان کی ایک طرف حسنین شریفین علیہ السلام کے مکتب کی جگہ تھی۔ ایک حصہ وہ ہے جہاں آپ کو غسل دیا گیا تھا، ایک جگہ وہ ہے جہاں آپ کا کفن تیار ہوا تھا۔ جناب میثم بن یحییٰ التمار کا مقبرہ بھی قریب ہے۔ آپ امام علی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی، عزیز اور وفادار دوست تھے۔ مسجد سہلہ کوفہ سے شمال مغرب میں 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ عربی زبان میں سرخ ریتلی مٹی کو سہلہ کہتے ہیں۔ اس مسجد میں جناب ادریس اور حضرت ابراہیم کے گھر تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تقریباً تمام پیغمبروں نے مسجد سہلہ میں نماز پڑھی، اور اس مسجد میں جانے کا افضل ترین وقت منگل کو مغرب و عشاء کے درمیان ہے۔ اس مسجد میں مقام صاحب الزمان اور مقام امام زین العابدین علیہ السلام بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام، مقام ابراہیم، مقام ادریس اور مقام حضرت عیسیٰ بھی موجود ہیں۔ مسجد حنانہ کوفہ کی قدیم مساجد میں سے ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کے سرہائے مبارک رکھے گئے تھے۔ حضرت کمیل ابن زیاد کا مقبرہ بھی مسجد حنانہ کے قریب ہے۔ امام علی علیہ السلام نے کمیل ابن زیاد کو دعائے خضر تعلیم فرمائی تھی، جو دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہے۔ امام علی علیہ السلام کائنات کی وہ منفرد شخصیت ہیں جن کی عظمت، جامعیت اور ہمگیری کے سب معترف ہیں۔ آپ کے بلند مقامات اور اعلیٰ امتیازات پر کسی کو انکار نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت جزیرت العرب کی انتہائی ممتاز ترین ہاشمی خاندان میں خانہ خدا میں ہوئی۔ یہ 13 رجب 30 عام الفیل کا خوشنما دن تھا۔ آپ کی ولادت ہجرت سے قبل 23 سال ہوئی، اور آپ کی شہادت 40 ہجری 21 رمضان کو کوفہ میں ہوئی۔ جناب ابو طالب نے آپ کا نام زید رکھا۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے آپ کا نام حیدر رکھا، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا، جس کا مطلب سر بلندی ہے۔ امام علی علیہ السلام سے پہلے علی کسی کا نام نہ تھا۔ آپ کے مشہور القابات امیر المومنین، اسد اللہ شیر خدا حیدر قرار، ابو تراب مرتضی مشکل کشا، یعصوب الدین خیبر شکن اور فاتح بدر و حنین ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے سایہ حبیب خدا میں پرورش پائی، اس لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ملت اسلامیہ کو نہج البلاغہ جیسا نسخہ دیا۔
جو علم کا بیش بہا خزانہ ہے، جو آپ کی فصاحت و بلاغت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں مکتوبات، خطبات، توحید، خدا شناسی، علم کلام، فلسفہ، بیازیات، رموز دین جیسے مضامین پر سیر حاصل گفتگو موجود ہے۔ آپ کی خلافت کا زمانہ ہماگیری اعتبار سے کسی خاص دور یا مسلک سے مربوط نہیں ہے۔ اگر آج بھی کوئی ریاست امام علی علیہ السلام کے دور خلافت پر عمل کرے تو معاشی ناہمواری اور ظلم و جبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نجف اشرف کے ایک محلہ کو المشراق کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جعفر طوسی نے درس و تدریس کا سلسلہ اپنے گھر میں شروع کیا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد اسی جگہ پر جامع طوسی کی تعمیر کی گئی ہے، جہاں سے باوجہ باب العلم، جید علماء اور فقہا پیدا ہوئے۔ نجف اشرف کے دوسرے محلے کو الامارات کہتے ہیں، جہاں دنیا کا بڑا قبرستان وادی السلام ہے۔ تدفین کے لیے یہ قبرستان افضل ترین ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اس زمین کو خرنک سے لے کر ہیرا تک اور ہیرا سے لے کر کوفہ تک 40,000 درہم میں خرید کیا تھا۔ وادی السلام میں تقریباً قبور ہم شکل ہیں، مگر جن پر سبز گنبد ہیں وہ پیغمبر، نبی اور اولیاء اللہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ جناب ہود اور صالح نبی کی مرکز بھی وادی السلام میں موجود ہے۔ شہر نجف اب کوفہ سے متصل ہو چکا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی مزار اقدس شہر نجف کے وسط میں موجود ہے۔ نجف اشرف میں حوضہ علمیہ کے علاوہ کافی لائبریریاں موجود ہیں جو علم کی دلیل ہے۔ نجف اشرف اولیاء اللہ کا گھر ہے، کشتی نوح کے ٹھہرنے کی جگہ اور مسکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے۔ روضہ امام علی علیہ السلام میں داخل ہونے کے لیے 5 دروازے ہیں۔ مرکزی دروازہ باب قبلہ ہے، دوسرا دروازہ باب مسلم ابن عقیل ہے، تیسرا دروازہ باب طوسی ہے، اور چوتھا دروازہ الفرج، اور 5واں دروازہ امام رضا ہے۔ روضہ امام علی علیہ السلام کی تعمیر کئی مراحل سے گزری ہے۔ محمد ابن زید حسنی والی تبرستان نے 279 ہجری میں قلعہ نما روضہ تعمیر کیا۔ 1361 ہجری میں ڈاکٹر طاہر سیف الدین نے ایک خوشنما سونے اور چاندی کی زری نصب کی جو آج تک موجود ہے۔ قبر مطہر کے اوپر سونے کا گنبد ہے جس پر 7,777 سونے کی اینٹیں نصب ہیں۔ اس کے علاوہ 2 مینار سونے کے ہیں جن کی اونچائی 35 میٹر ہے اور ہر مینار پر 4,000 سونے کی اینٹیں لگی ہیں۔ ایک مینار کے نیچے علامہ ہلی کی قبر ہے اور دوسرے مینار کے نیچے مقدس اردبیلی کی قبر ہے۔ ذریعہ اقدس میں داخل ہونے کے 3 دروازے ہیں۔ ذریعہ امام علی علیہ السلام میں حضرت آدم و نوح کی قبور بھی موجود ہیں۔ ذریعہ علی علیہ السلام میں مولا کائنات کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن خط کوفی میں موجود ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ امام علی علیہ السلام نے کوفہ کی پچھلی جانب ظاہر الکوفہ بلند جگہ کی طرف دیکھا اور فرمایا تو کتنا خوبصورت مقام ہے، تمہارے مناظر کتنے خوبصورت ہیں، تیری گہرائی کتنی پاکیزہ ہے، اور فرمایا خدایا میری قبر اس سرزمین میں قرار دے۔ آپ مسجد آئے، اذان دی، نماز شروع کی۔ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کی زہر میں آلود شدہ تلوار آپ کے سر اقدس پہ آ گری۔
سامعین محترم، 21 رمضان 40 ہجری کو آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ حسنین شریفین نے مولا کائنات کو رات کی تاریکی میں اس مقدس مقام پر دفن کیا، چونکہ منافقین اور خوارج سے خطرہ تھا۔ دفن کی رات ایک اور تابوت چند معتبر لوگوں کے ہمراہ کوفہ سے باہر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ خوارج اور منافقین کے خوف سے امام علی علیہ السلام کی قبر کو پوشیدہ رکھا گیا۔ حسنین شریفین اور چند پیارے صحابیوں کے علاوہ کسی کو بھی مولا کائنات کے مدفن کی معلومات نہیں تھی۔ عباسی خلیفہ کے زمانہ میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام ہیرا تشریف لائے اور امام علی علیہ السلام کی قبر مبارک کی نشاندہی فرمائی۔ اس کے بعد آج تک تمام لوگ اسی جگہ یعنی نجف اشرف امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام خفیہ طور پر قبر مبارک کی زیارت کو آتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام خفیہ طور پر بنی مروان کے زمانہ میں امام علیہ السلام کی قبر اقدس کی زیارت فرماتے تھے، مگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی نشاندہی کے بعد زمانہ ہارون رشید میں یہ مقام لوگوں کی زیارت کا مرکز بن گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ہارون رشید شکار کے لیے گیا اور ہرن نکلا، اس نے باز اور کتے چھوڑے، مگر ہرن حدود نجف اشرف میں داخل ہو گیا۔ کتے اور باز واپس آ گئے، یکے بعد دیگرے۔ جب تیسری مرتبہ یہ شکار حاصل نہ ہوا تو ہارون رشید نے ایک موجود ضعیف انسان جس کا تعلق بنی اسد سے تھا وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اے ہارون، یہ حرم مولا کائنات ہے، یہاں پر کسی کے لیے ہر کسی کے لیے امان ہے اور یہ جائے پناہ ہے۔ ہارون متاثر ہوا۔ 170 ہجری میں گرد و نواح میں لوگوں نے آباد ہونا شروع کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھی، ابھی 1 صدی بھی نہ گزری تھی، تقریباً 1900 کے قریب سادات آباد ہوئے۔ یوں نجف اشرف عالم اسلام کی زیارت کا مرکز بن گیا۔ نجف اشرف سے محدثین اور فقہا ابھر کر باہر آئے۔ یہ نگاہ امیر المومنین کی تاثیر ہے۔ سامعین محترم، اب لاکھوں زائرین امام علی علیہ السلام کی زری پر ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب میں اتفاق، اتحاد، امن و آشتی عطا فرما اور ہم سب کو مولا کائنات کی زیارت نصیب فرما۔ سامعین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کروڑوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔